ما يقال عند الأذان ذكرا فكل أذان ذكر بين حي للصلاة حي للفلاح فإنهما دعاء فما كان من الأذان ذكر فينبغي للسامع أن يقول له وما كان من الدعاء إلى الصلاة فالذكر الذي هو غير أفضل منه وأولى أن يقال وقد قال قوم قول رسول الله صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال قوم ایک قوم کہتی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول على الوجوب. یہاں دوسرا مسئلہ ہے اور وہ دوسرا مسئلہ اہل ظواہر اور ائمہ ثلاثہ کے ایک رائے کے مطابق ہے کہ جو مؤذن اذان دیتا ہے آیا اس کو جواب دینا واجب ہے یا واجب نہیں. اہل ظواہر اور ائمہ ثلاثہ کے ایک رائے کے مطابق مؤذن کو اذان کا جواب دینا واجب ہے. اور یہ جو حضرات ہے یہ تمام کی تمام حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں اس الفاظ سے دلالت کرتے ہیں کہ فقولوا مثل ما یقول کہ حدیث مبارکہ میں یہ کہ آپ وہ کہو جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ فقولوا امر ہے اور امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. تو لہذا آپ پر لازمی ہے واجب ہے کہ آپ اذان کا جواب دہرائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ائمہ ثلاثہ کی ایک رائے اور اہل ظواہر یہ حضرات یہی کہنا چاہتے. امام ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاثہ کی دوسری رائے ائمہ ثلاثہ کی دوسری رائے جو اہم رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو مؤذن اذان دیتا ہے اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اس لیے کہ دیکھیں اس کے بعد والی حدیث ہے حضرت علقمہ عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فسمع منادیا وهو يقول اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کی اذان سنی اللہ اکبر اللہ اکبر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الفطرۃ، اس کا جواب نبی علیہ السلام نے دیا علی الفطرہ، یعنی اللہ اکبر کیا ہے؟ فطرت کے مطابق ہے. فطرت کیا ہے؟ پیدائشی طور پر آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں فطرہ. صحیح نہیں؟ اچھا یہ جو اللہ کا نام ہے یہ کسی مسلمان کے اندر صرف نہیں ہے بلکہ کوئی کافر بھی ہوگا نا اس کو بھی اللہ سے محبت ہے اور اللہ کا نام اس کے دل میں بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانی او ینصرانی، اس کے ماں باپ آگے جا کے اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے مؤذن کو اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر سے دیا؟ نہیں دیا. کس سے دیا؟ علی الفطرۃ، یہ جواب دیا. فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من النار. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نبی علیہ السلام نے کیا وہی الفاظ دہرائے؟ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی نے یہ الفاظ کہے لہذا یہ آدمی جہنم سے نکلے گا. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو جنت جائے گا. اب جنت کب جائے گا؟ کہ جب جہنم سے نکلے گا. دل ذالک، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے ان قولہ اذا سمعتم المنادی فقولوا مثل الذی یقول، کہ جب آپ اذان دینے والے کی آواز سنیں تو آپ کہے وہ جو اذان دینے والا کہتا ہے. ان ذلک لیس علی الایجاب، کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے. وانہ علی الاستحباب، یہ کیا ہے بھائی؟ مستحب ہے. والندبۃ الی الخیر واصابۃ الفضل، اور مستحب کیا ہے کہ خیر کی طرف جانا اور بہتر کیا ہے؟ فضیلت کو پانا. کما
علم الناس من الدعاء، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعائیں کرنے کا طریقہ سکھایا. الذی امرہم ان یقولوا فی دبر الصلاۃ وما اشبہ ذلک، کہ نماز کے بعد اس طرح کی دعا کرے، نماز کے بعد اس طرح کی دعا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پھر ہم لوگ نے آگے بزرگی کا اور مثال دیتے ہوئے اللہ میرے کو خوبصورت گاڑی دے دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے اندر یہ حسنہ سارے آ گئے. گاڑی بھی آ گئی، بنگلہ بھی آ گیا، کوٹھی بھی آ گئی، گردامات بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. لیکن خواہ مخواہ اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اس کے بعد